الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صلوات فیضان محترم، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء کہ عزت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء کہ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس معبود کا کرم ہے کہ چاہے جس کو عزت دے دے، اور کر رہے ہیں آپ، اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ہی عزت دینے والے ہیں، ہم ہی ذلیل کرنے والے ہیں، نہیں، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سب پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء کہ عزت بھی خدا دینے والا ہے اور ذلت بھی خدا دینے والا ہے۔ اعزان گرامی، جب ارشاد رب العزت یہ ہے کہ عزت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے کوئی طریقہ ایسا تو بتایا ہوگا بندے کو کہ جس طریقے کے ساتھ وہ سماج اور معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اب ظاہر ہے جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے، چاہے جسے عزت دے چاہے جسے ذلت دے، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو پروردگار عالم نے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا زاویہ، کوئی ایسا میزان عمل، کوئی ایسا ضابطہ حیات انسان کے سامنے ضرور پیش کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں مومنین کے درمیان سماج اور معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو آئیے، ہم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ انسان کے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک دستور العمل کی حیثیت سے مومنین کے درمیان بندوں کے پاس قرآن جیسی کتاب بھیجی ہے، قرآن جیسی کتاب بھیجی ہے، اپنے یہاں سے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ جب قرآن کی بات سمجھ میں نہ آئے تو انبیاء سے معلوم کریں، نبیوں سے معلوم کریں، اماموں سے معلوم کریں۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، پروردگار عالم نے ہمارے لیے ضابطہ حیات بنا کر ایک دستور العمل کی حیثیت سے قرآن مجید کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کس کو وجہ عزت قرار دے رہا ہے، قرآن مجید کس کو سبب عزت بتا رہا ہے۔ تو آئیے قرآن کریم سے معلوم کریں کہ قرآن تو بتا دے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے عزت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کون سا طریقہ اپنائیں، ہم کون سی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جس سے ہم سماج اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ پروقار زندگی گزاریں، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان ہو، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر،
انسان، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی قریہ اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ لوگوں میں درمیان زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اس کو اپنی زندگی 4 باتوں سے آراستہ کر لینی چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفادار حسین کی خطابت نہیں ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے میں دلیل دوں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان عزت کے ساتھ سماج اور معاشرے میں پروقار زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کو 4 باتوں سے آراستہ کرنا ہوگا۔ پہلے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو سماج اور معاشرے میں عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے علم حاصل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اسے علم حاصل کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے علم حاصل کر لیا ہو۔ آپ مولوی کی طرف مت جائیں کہ مولوی کو عالم کہتے ہیں۔ عالم ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، جو جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ قرآن مجید نے فوقیت کس چیز کو دی ہے؟ قرآن مجید نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ ایک انسان سماج اور معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے؟ تو پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ غور کریں کہ پروردگار ہم ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے جسے بھی نبی بنایا، جسے بھی اپنا جانشین بنایا، جسے بھی اپنا وصی بنایا، پہلے اسے زیور علم سے آراستہ کیا، بعد میں نبی بنایا ہے۔ پہلے اسے دولت علم سے نوازا ہے، پہلے اس کی زندگی دولت علم سے پر کی ہے، بعد میں نبی بنایا ہے۔ زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مثال سامنے کی کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، قوم والے بگڑتے ہوئے کس کے پاس آئے؟ جناب مریم کے پاس۔ کہا مریم، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ بچے کی ولادت کیسے ہو گئی؟ بچے کی ولادت کیسے ہو گئی؟ تو ماں نے اشارہ کر دیا گہوارے کی طرف۔ ماں نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف۔ یہ جملہ ملحوظ خاطر رکھے کہ پروردگار عالم نے جسے بھی نبی بنایا پہلے اسے زیور علم سے آراستہ کیا ہے، پہلے علم دیا ہے، منصب میں نبوت بعد میں دیا ہے۔ ماں نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، کہا پوچھ لو۔ تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب جناب عیسیٰ گہوارے میں لیٹ کر اپنی ولادت کے 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور کتاب کا علم دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کو انجیل اس وقت ملی ہے کہ جب آپ نے عمر کے 20 یا 22 سال گزار لیے، اور عیسیٰ گہوارے میں لیٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے بلکہ کائنات کا علم دے کر بھیجا گیا، کائنات کا علم دے کر بھیجا گیا۔ اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنا جانشین اسے بنایا کہ جو پہلے علم دیا بعد میں نبی بنایا، پہلے علم دیا گیا بعد میں نبی بنایا، پہلے منصب نبوت سے پہلے علم سے نوازا گیا، جب بعد میں نبی بنایا، تو ہر نبی نے بھی اپنا جانشین اسے بنایا جو علم کے اعتبار سے سب سے افضل تھا، جو علم کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ جناب آدم نے اپنا جانشین کسے بنایا؟ جناب شیش کو بنایا، اس لیے کہ جناب شیش اپنے بھائیوں میں علم کے اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ جناب نوح کے 4 بیٹے، ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوا، اور جناب نوح نے اپنا جانشین، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر،
جناب نوح کے 4 بیٹے، ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوا تو جناب نوح نے اپنا جانشین جناب سام کو بنایا، اس لیے کہ جناب سام علم کے اعتبار سے اپنے بھائیوں سے افضل تھے۔ جناب داؤد کے 18 فرزند، لیکن جناب داؤد نے اپنا جانشین جناب سلیمان کو بنایا، اس لیے کہ سلیمان اپنے بھائی علم کے اعتبار سے اپنے بھائیوں میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جناب یعقوب کے 12 فرزند، لیکن جناب یعقوب نے اپنا جانشین اسے بنایا، کسے بنایا؟ جناب یوسف کو بنایا، اس لیے کہ جناب یوسف علم کے اعتبار سے اپنے بھائیوں میں سب سے افضل تھے۔ تو جب ہر نبی نے اپنا جانشین اسے بنایا جو علم کے اعتبار سے اپنے بھائیوں میں افضل تھا، تو فخر المرسلین کا جانشین اجماع سے نہیں بننا چاہیے، شورا سے نہیں بننا چاہیے، ذاتی عمر کی بنا پہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہی بنے جو علم کے اعتبار سے سب سے افضل ہو۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جو انسان سماج اور معاشرے میں عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو اسے 4 باتیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ پہلے علم۔ اب قرآن اور آگے بڑھا کہ اگر کوئی بھی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، پروقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اسے جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فوقیت کس چیز کو حاصل ہے؟ جہاد کرنے والے کو۔ اچھا، جہاد کہ جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جملے کو یہ سمیٹ جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ میدان میں قدم جما کر لڑنے والے اور میدان سے فرار اختیار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فوقیت کس چیز کو حاصل ہے؟ جہاد کرنے والے کو۔ اب آپ کہیں گے مولانا اب تو جہاد ہے ہی نہیں، اب تو جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی کہ اب تو جہاد نہیں ہے؟ اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اب تو جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ذہن کرام میں اب غور فرمائیے کہ جہاد خالی تلوار کے ذریعے نہیں ہوتا، جہاد تلوار کے ذریعے نہیں ہوتا، خالی جہاد شمشیر کے ذریعے نہیں ہوتا، جہاد لاٹھی ڈنڈوں کے بلبوتے پہ نہیں ہوتا، جہاد مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد اولاد کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد نفس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان صاحب دولت ہے تو اسے اپنی دولت کو نیک راہوں میں خرچ کرنے کے بعد جہاد بالدولت کا شرف حاصل کر جہاد بالمال کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اچھا تحریر کرنے والا ہے، اگر اچھا مفکر ہے تو اسے اچھی تقریر کرنے کے بعد جہاد باللسان کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے بعد، دین کو ایک باوقار بچہ دینے کے بعد جہاد بالاولاد کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اچھا تحریر کرنے والا ہے تو اچھی تحریر لکھنے کے بعد جہاد بالقلم کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو نفس تو ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اچھی تحریر نہیں کر سکتا، اچھی تقریر نہیں کر سکتا، تو اپنا نفس تو ہے۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کے بعد جہاد بن نفس کا شرف حاصل کرنا چاہیے، جہاد بن نفس کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، جو جہاد بن نفس کو اپنا پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی قدم اٹھتا ہے مرضی پروردگار کے لیے اٹھتا ہے۔ جو جہاد بن نفس کو پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سورماؤں کی طرح آگے بڑھتا ہے، سورماؤں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اور جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ جانے والے کو یہ کہہ کے روک دیتا ہے، اے علی اس کے مقابلے پہ نہ جائیے، یہ امر ہے۔ جو جہاد بن نفس کے مارکے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ جانے والے کو یہ کہہ کے روک دیتا ہے، اے علی اس کے مقابلے پہ نہ جائیے، یہ امر ہے۔ ذرا اس لشکر اسلام کے سپاہی کو تو دیکھیں، اسے امر کی معرفت تو تھی لیکن اولو امر کی معرفت نہیں تھی۔ اسے امر کی معرفت تو تھی،
اولو الامر کی معرفت نہیں تھی، اسے یہ تو معلوم تھا کہ امر وہ ہے کہ جس کا قصیدہ دنیا پڑھتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اولو الامر وہ ہے کہ جس کا قصیدہ دنیا نہیں بلکہ ملک پڑھتا ہے۔ لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سورماؤں کی طرح آگے بڑھتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا وہ جانے والے کو بھی روک دیتا ہے کہ اس کے مقابلے پہ نہ جائیے۔ اچھا، جب رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے، سناٹا، بار بار علی کھوڑے ہو رہے ہیں، رسول اسلام بٹھا رہے ہیں، پھر کہا کہ کون ہے جو اس کافر کے مقابلے پہ جائے؟ ارے آج تو ایک تمغہ ملنے والا تھا، آج تو ایک سند ملنے والی تھی، پورا لشکر موجود تھا، نبی آج ایک سند دینے والے تھے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کافر کے مقابلے پہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج اس کافر کے مقابلے پہ جائے گا وہ کل ایمان ہوگا، وہ کل ایمان ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ بار بار علی اٹھ رہے ہیں، نبی بٹھا رہے ہیں۔ پہلی بار علی اٹھے پھر بٹھا دیا، دوسری بار اٹھے پھر بٹھا دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب نبی بار بار علی کو بٹھا رہے ہیں تو اٹھ کیوں رہے ہیں؟ بھئی جب پہلی بار بٹھا دیا تھا تو دوسری بار نہیں اٹھنا چاہیے تھا، جب دوسری بار بٹھا دیا تھا تو تیسری بار نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ علی بار بار اٹھ کیوں رہے ہیں اور بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ تو تاریخ یہ جواب دیتی ہے، علی اٹھتے تھے نصرت اسلام کے جذبے کے تحت، اور یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، علی اٹھتے تھے نصرت اسلام کے جذبے کے تحت، علی بیٹھتے تھے حکم رسول اسلام کے تحت۔ علی کا اٹھنا بھی عبادت تھا، علی کا بیٹھنا بھی عبادت تھا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان سماج اور معاشرے میں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ عزت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عزت ہم دینے والے ہیں، ذلیل ہم کرنے والے ہیں، یہ بندے کے ہاتھ کو بس کا روگ نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اسے مجاہد مخلص بننا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ اب پھر قرآن آگے بڑھا، اگر کوئی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو پہلے علم حاصل کرے، دوسرے جہاد، تیسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں ایمان کو داخل کر لینا چاہیے، اور کہ پہلے علم، دوسرے جہاد، تیسرے ایمان۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایمان رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فوقیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ایمان رکھنے والے کو۔ پھر مولا نے درجے بتائے ایمان کے۔ ایمان کا پہلا درجہ اقرار باللسان، ایمان کا دوسرا درجہ تصدیق بالقلب۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس سے بلند درجہ اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو انجام دے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس سے بلند درجہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی زندگی کو بچائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس سے بلند درجہ اللہ نے جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے ان سے بھی پرہیز کرے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس سے بلند درجہ اللہ نے جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے ان سے بھی اپنی زندگی کو بچائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو اس نقطے کو پا لیتا ہے، جو اس نقطے کو پا لیتا ہے، پھر اس کا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا سونا بھی اللہ کے لیے، اس کا جاگنا بھی اللہ کے لیے، اس کی طہارت بھی اللہ کے لیے، اس کی سخاوت بھی اللہ کے لیے، اس کی خطابت بھی اللہ کے لیے، اس کی طہارت بھی اللہ کے لیے، اس کا میدان میں جم کر لڑنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا قتل کرنا بھی نسلوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو اس نقطے کو پا لیتا ہے اس کی صبح زندگی بھی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، شام حیات بھی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، اور پھر کوئی آواز نہیں سنتا، بس ایک ہی آواز آتی ہے، فزتو برب الکعبہ، کعبے کی رسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے علم حاصل کرے، دوسرے
جہاد، تیسرے ایمان. بس آخر میں بہت بحث طولانی ہو جائے گی اگر میں نے ہر بات کی تھوڑا زیادہ تشریح کی. پھر قرآن کہتا ہے پہلے علم حاصل کرے، دوسرے جہاد کرے، تیسرے صاحب ایمان بن جائے، تیسرے چوتھے کہ انسان کو تقوی اختیار کر لینا چاہیے، انسان کو متقی بن لینا چاہیے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے تقوی اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں. ہم کسے سمجھے کہ متقی ہے یا نہیں؟ ایمان کس کے پاس ہے، تقوی کس کے پاس ہے؟ تو اب یہ نہ دیکھیں کہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، روزہ. مولا نے ایک جملے کے اندر متقی کی پہچان بتا دی ہے. جب مولا سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ ہم کسے سمجھے کہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے یا نہیں، تو مولا نے بتا دیا. مولا نے یہ کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یتیموں کا دھیان رکھنے والا ہے. مولا نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ انسان متقی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ اس کی پوری زندگی کے کارنامے، اس کی پوری زندگی کے اعمال، اس کی پوری زندگی کے کارنامے اگر مجمع عام میں پیش کر دیا جائے تو اسے اپنے ایک عمل پہ بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ ہے متقی کی پہچان. اللہ اکبر. کیا فرمایا مولا نے کہ اس کی پوری زندگی کے کارنامے اگر مجمع عام میں پیش کر دیے جائے تو اسے ایک عمل پہ بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ ہے متقی کی پہچان. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر کوئی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان پروقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرے مجاہد مخلص بننا چاہیے، تیسرے صاحب ایمان ہونا چاہیے، اور چوتھے متقی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ صاحب علم. قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ مجاہد مخلص. میں جملے کو سمیٹ رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ صاحب علم. قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ مجاہد مخلص. قرآن مجید کی نظر میں صاحب عزت کون؟ صاحب ایمان. قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ متقی. تو یہی پہچان بتائی ہے نا. قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرے مجاہد مخلص بننا چاہیے، تیسرے صاحب ایمان ہونا چاہیے، چوتھے اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہی تو چار چیزیں ہیں نا قرآن نے پیش کی. قرآن کی نظر میں صاحب عزت وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کر لیا. قرآن کی نظر میں صاحب عزت وہ ہے کہ جس نے ایمان اختیار کر لیا. قرآن کی نظر میں صاحب عزت وہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا. قرآن کی نظر میں صاحب عزت وہ ہے کہ جو مجاہد مخلص بن گیا. اب ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، جملے کو سمیٹ دوں، جس نے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہا ہو اگر جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، تو بتاؤ اس سے بڑا صاحب علم کون ہوگا؟ اس سے بڑا صاحب ایمان، صاحب علم کون ہوگا؟ اور جسے نبیوں کے سردار نے کل ایمان کہا ہو، اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہوگا؟ اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہوگا؟ اور جس کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت سے افضل قرار پائے تو اس سے بڑا مجاہد مخلص کون ہوگا؟ اور جسے 1400 سال ہو گئے آج تک اذانوں میں امام المتقین کہا جا رہا ہے، اس سے بڑا صاحب تقوی اختیار کرنے والا کون ہوگا؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد پر، جسے آج 1400 سال ہو گئے اذانوں میں امام المتقین کہا جا رہا ہے، اس سے بڑا صاحب تقوی کون ہوگا؟ اور عزیزان گرامی یہ ہمارے امام کے کردار کی بلندی تھی کہ خالی انہی کی بات نہیں بلکہ جو ان کے دامن سے متمسک ہو گیا، دامن سے مل گیا، انہیں بھی ایسا با اختیار بنا دیا ہے کہ دنیا حیرت میں ہے. بس عزیزو، قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ صاحب علم، مجاہد مخلص یعنی جہاد کرنے والا. قرآن کی نظر میں صاحب عزت کون؟ صاحب ایمان اور صاحب تقوی. اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، جہاں علم دیکھنا ہو، جہاں جہاد دیکھنا ہو، جہاں ایمان دیکھنا ہو، جہاں تقوی دیکھنا ہو، جہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں، اسے کربلا کہتے ہیں. اسے کربلا کہتے ہیں. علم کا کیا کہنا، کیسے کیسے خطبے مولا نے دیے ہیں. شب عاشور مولا کا ایک خطبہ
کہ ٹھیک ہے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، آخر میں خطبہ، آخری خطبہ ہے، میرے عباس کے بازو قلم کر دیے، اگر تم اب بھی راہ راست پر آ جاؤ تو میں اب بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اور امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے، تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو جب کوئی آواز نہ آئی، اور آواز اگر آئی بھی تو ایک ہی آواز آئی، بغضاً لأبیک، اے حسین ہم تمہارے باپ کے جرم میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ امام نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ تم پر میری نصیحتوں کا اثر یوں نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام کا یہ جملہ خالی کربلا تک محدود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جہاں دین کی باتیں اثر انداز نہ ہو تو سمجھ لینا کہ شکم جو ہے وہ مال حرام سے بھرے۔ اللہ ابھی ذاکر اول نے مرثیہ پڑھا، امام حسین کی شہادت، جب امام حسین کا آخری وقت آیا ہے، آواز استغاثہ بلند ہو چکی، 6 مہینہ کا اصغر اب باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو چکا، اور خیمے میں آ کے ایک جملہ کہا، دیکھیے جو مرثیہ ہوا ہے اسی سے ملا کے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور وہیں مجلس ختم ہو جائے گی۔ فاطمہ کا لال آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا اور آنے کے بعد کہا، بہن زینب ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ جناب زینب کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، جناب زینب کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ کتنے مسائب ہماری شہزادی نے برداشت کیے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب فاطمہ کا لال آل وداعی سلام کر رہے تھے تو خیمے میں ایک رونے کا مقام تھا، خیمے میں گریہ ہو رہا تھا، ہر بیوی رو رہی تھی، جناب سکینہ خاک پہ پچھاڑے کھا رہی تھی، جناب سکینہ بلک رہی تھی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین کو آخری وقت میں ساری بیویوں نے حلقہ بنا کے رخصت کیا ہے۔ بس وہی منظر ایک چھوٹے سے بچے نے دیکھا، اپنی ماں کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، ماں میری بہن سکینہ خاک پہ پچھاڑے کیوں کھا رہی ہے، میری بہن سکینہ تڑپ کیوں رہی ہے، خیمے میں گریے کا مقام ہے، یہ ایسا کیا مصیبت کا وقت آ گیا؟ تو وہ کہتی ہے، میرے لال تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا آقا مرنے کو جا رہا ہے، تمہارا آقا مرنے کو جا رہا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، اماں لشکر کا سردار تو مرنے کو نہیں جایا کرتا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، کہ لشکر کا سردار تو مرنے کو نہیں جایا کرتا۔ تو وہ کہتی ہے، میرے لال جب لشکر کا لمبردار مارا جاتا ہے تو سردار بھی مرنے کو جایا کرتا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے، اے اماں اتنا بتا دو کیا میرے مولا کے لشکر کا علمدار مارا گیا؟ تو کہتی ہے، میرے لال تو یتیم ہو گیا، تیرا ہی تو بابا لشکر کا لمبردار تھا، تو یتیم ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے، اماں اتنا بتا دو کہ اگر اب بھی کوئی میرے مولا کے لشکر کا لمبردار مر جائے تو کیا میرا آقا مرنے کو نہ جائے گا؟ تو زوجہ عباس کہتی ہے، اے میرے لال اب کون باقی ہے جو تیرے مولا کے لشکر کا لمبردار بنے؟ میں اتنا سننا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے خیمے سے نکلا، اپنے بابا کے خیمے میں آیا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، اسے علم کی شکل بنانے کے بعد، علم کی شکل دینے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آیا اور ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے بولا، اے میرے آقا خیمے میں لوٹ جاؤ، میں سکینہ کو یتیم ہونے نہیں دوں گا۔ اے میرے آقا خیمے میں چلے جاؤ، تمہارے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ امام حسین نے سنا، محمد کو اپنی آغوش میں اٹھایا، نہر کا رخ کیا، اے بھیا عباس محمد کی وفا کا عالم دیکھ لے، محمد مجھے جانے نہیں دیتا، محمد یہ کہتا ہے آقا خیمے میں لوٹ جاؤ۔
محمد کہتا ہے سکینہ یتیم ہو جائے گی، میں سکینہ کو یتیم ہونے نہیں دوں گا۔ اے میرے غازی آ کے دیکھ لے محمد کی وفا کا عالم، محمد مجھے جانے نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبودی نواز و رحمت نازل فرما، یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ پروردگار عالم جہاں پہ مناباد ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، زمانہ فرا شعبہ حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سلو فرما۔ پروردگار عالم نوجوانوں کو مقصد دین سمجھ کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ارسال فرما۔